گداگری کے موضوع پر لکھنے کا سوچ رہا تھا کہ چند دن پہلے ایک معاصر روزنامہ کے ایڈیٹوریل صفحہ پر گداگری منفعت بخش کاروبار بن گیا کے عنوان سے ایک کالم نظر سے گزرا۔ اگرچہ گداگری کے پیشہ سے وابستہ بھکاریوں کے مصدقہ اعداد و شمار تو موجود نہیں ہیں، تاہم اسی دوران بھکاریوں کے بارے میں ایک حیران کن اور افسوسناک سروے پڑھنے کا موقع ملا، جس کے مطابق 24 کروڑ سے زیادہ آبادی والے پاکستان میں اس وقت 3 کروڑ 80 لاکھ بھکاری موجود ہیں، جس میں 12% مرد، 55% خواتین، 27% بچے اور 6% سفید پوش مجبور افراد شامل ہیں۔ بھیک مانگنا واقعی ایک منافع بخش کاروبار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ جب سوشل میڈیا پر اس موضوع کے بارے میں سرفنگ کی تو مزید چشم کشا معلومات سامنے آئیں۔ ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ایک یوٹیوبر ایک بھکاری کا انٹرویو کر رہا تھا۔ انٹرویو کرنے والے نے ایک نئی نویلی ہونڈا سیوک کار پر کیمرہ گھمایا، جس کا دروازہ کھول کر ایک بھکاری باہر نکل رہا تھا۔ جب اس کا انٹرویو کیا گیا تو اس نے بتایا اس کی کار کی مالیت 25 لاکھ روپے ہے۔ اس گداگر نے بھیک مانگنے کا آغاز ایک بڑے شہر کے ٹریفک سگنل پر کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 7 مرلے کی ایک 3 منزلہ کوٹھی کا مالک ہے، اس کے 3 رکشے چل رہے ہیں اور وہ 5 مرلے کے 4 پلاٹوں کا مالک ہے۔ جب انٹرویو کرنے والے نے اس گداگر سے پوچھا کہ اسے بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی اور وہ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتا، تو بھکاری نے بڑے اعتماد اور فخر کے ساتھ جواب دیا کہ میری جائیداد اور میرا پیسہ میری محنت کی کمائی ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو یا بارش ہو، میں سخت محنت کرتا ہوں۔ لگژری لائف گزارنا میرا حق بنتا ہے۔ ہمارے حکمران بھیک مانگنا چھوڑ دیں تو میں بھی یہ پیشہ ترک کر دوں گا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وطن عزیز میں گداگری ایک قومی مسئلہ کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، جس کا سفر اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے۔ آپ لاہور کے GRO، کینٹ، گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن وغیرہ کے پوش علاقوں کو دیکھ لیں۔ ان میں رہنے والی اشرافیہ اور امراء حکومت سے اربوں روپے کا قرضہ لے کر ہڑپ کر گئے ہوں گے۔ اس کا براہ راست بوجھ قومی خزانے پر پڑتا ہے، یعنی پاکستان کو وقفے وقفے سے عالمی مالیاتی اداروں IMF اور برادر ممالک کے سامنے قرضوں کے حصول کے لیے کشکول پھیلانا پڑتا ہے، جس کا بالواسطہ اعتراف سن 2018 کی الیکشن مہم میں عمران خان نے یہ اعلان کر کے کیا کہ وہ حکومت میں آئے تو کشکول توڑ دیں گے، اور سن 2024 میں شہباز شریف نے اسی بات کو دہرا کر کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو اقتدار دیا گیا تو وہ بھی کشکول کو توڑ دیں گے۔ لیکن امر واقع یہ ہے کہ IMF سے مذاکرات کے دوران نہ صرف IMF سے امریکہ کی سفارش کے ذریعے قرضے کی بھیک مانگی گئی، بلکہ اس کی تمام شرائط بھی مان لی گئیں۔ دراصل بھیک کچھ رقم لے کر واپس نہ کرنے کا شرمناک عمل ہے۔ پاکستان کا تقریباً ہر حکمران سن 1958 کے بعد سے اس عمل کو تسلسل کے ساتھ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ ہماری ہر حکومت ہر سال IMF کو جو قسطیں واپس کرتی ہے وہ سابقہ قرضوں کی اصل زر کی مد میں نہیں آتی ہیں، بلکہ وہ قسطیں ملک پر چڑھنے والے قرضوں کے سود کی ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہر سال ڈالر کے مہنگا ہو جانے اور مزید قرضے لینے کی وجہ سے قرضوں کی رقوم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں خود انحصاری کی کوئی پائیدار سکیمیں موجود نہیں ہیں۔ ہم کب تک بھیک کے قرضہ جات لے کر ملک چلاتے رہیں گے؟ اقوام عالم کے سامنے بحیثیت قوم ہم اپنی عزت نفس تیزی سے کھوتے جا رہے ہیں۔ اس کا اثر نچلی سطح پر بھی پڑا ہے کہ اب گداگری بھی باقاعدہ ایک منفعت بخش صنعت بن چکی ہے۔
ملک میں پائے جانے والے بھکاریوں کا نیٹ ورک وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، جس کا 50% حصہ کراچی، 16% لاہور، 7% اسلام آباد اور بقیہ دیگر شہروں میں پھیلا ہوا ہے۔ کراچی میں روزانہ اوسط بھیک 2000 روپے، لاہور میں 1400 اور اسلام آباد میں 950 روپے ہے۔ پورے ملک میں فی بھکاری اوسطاً 850 روپے کماتا ہے۔ روزانہ بھیک کی مد میں یہ بھکاری 32 ارب روپے لوگوں کی جیبوں سے نکال لیتے ہیں۔ یہ رقم سالانہ 117 کھرب روپے ہیں، جو ڈالر کی اوسط میں 42 ارب ڈالر بنتے ہیں۔ بھکاری حضرات عموماً اخلاقی بلیک میلنگ کرتے ہیں، جس سے بغیر کسی منافع بخش کام کے ہم بھکاریوں پر ترس کھا کر ان کی مدد کرتے ہوئے سالانہ 42 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں۔ اسی خیرات کا نتیجہ ہمیں سالانہ 21% مہنگائی کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے، جس سے ملک کی ترقی کے لیے 3 کروڑ 80 لاکھ افراد کی افرادی قوت کسی کام کی نہیں رہتی۔ جبکہ انہی بھکاریوں کو حکومت کام پر لگائے تو معمولی سے معمولی کاموں سے بھی ملک کو 38 ارب ڈالر کی آمدنی میسر آ سکتی ہے، جو چند برسوں میں ہی ہمارے ملک کو مکمل اپنے پاؤں پر نہ صرف کھڑا کر سکتی ہے بلکہ موجودہ بھکاریوں کے لیے باعزت روزگار بھی مہیا کر سکتی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کسی بھی حکومت نے اس بھیانک قومی مسئلہ کے بارے میں کبھی بھی سنجیدگی سے سوچا ہو۔ پاکستان میں سن 1970 سے آج تک قرضے لے کر معاف کرانے والے سیاسی خاندانوں کی لسٹیں کبھی پبلک کی گئی ہیں، نہ ہی کبھی ان کی جائیدادوں کو ضبط کیا گیا ہے۔ قرضے لے کر معاف کرانا بھکاری پن کی انتہا نہیں تو اور کیا ہے، جس کی خود اشرافیہ مرتکب ہوتی آ رہی ہے۔ ایک معاصر صحافی نے ماضی قریب میں انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کے تانبا کے ذخائر سے 6000 ارب ڈالر کا تانبا شمالی وزیرستان سے چین بھیجا گیا، جبکہ پاکستان کا قرضہ صرف 200 ارب ڈالر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ آخر کہاں گیا اور وہ کون بھکاری ہڑپ کر گئے۔ پورے انگلینڈ میں صرف 86 سرکاری گاڑیاں ہیں، جبکہ صرف اسلام آباد میں 90,000 سرکاری گاڑیاں ہیں۔ صدر سے لے کر ایم پی اے اور ایم این اے کے منشیوں اور بیوروکریسی کے چپڑاسیوں تک آرام دہ سرکاری گاڑیوں میں مفت گھومتے ہیں۔ ان سب کی بجلی، گیس، ہزاروں لیٹر کا فیول، سینکڑوں سیکیورٹی گارڈز اور پروٹوکول کے نام پر درجنوں گاڑیاں، کچن کے نام پر کروڑوں روپے اور باہر کے ملکوں میں دوروں کے دوران درجن بھر افراد ساتھ لے کر سیر سپاٹے کرنا اور قومی خزانے سے حج و عمرہ کروانا کون سے ملک کا قانون ہے؟ ہفتہ بھر سے سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے سرکاری زیر استعمال گاڑیوں کے ٹائروں کی شکل میں تقریباً 3 کروڑ اور ہیلی کاپٹر کی خریداری پر لگ بھگ 4 ارب روپے کی رقم خرچ کی ہے۔ اس نوع کے سرکاری اخراجات پورے سالانہ بجٹ کا 50% سے بھی زیادہ بنتے ہیں، جس کا بالآخر بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے، جسے ٹیکس لگا کر پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرز کی کرپشن نے ہی گداگری کی لعنت کی حوصلہ افزائی میں بنیادی کردار ادا کیا ہے کہ نہ صرف یہ مفت خوری نما گداگری ملک بھر میں تیزی سے پھیلی ہے بلکہ اسے ملک سے باہر بھی پروموٹ کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا سرگرم عمل ہے۔ خاص طور پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں گداگروں کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جو شاپنگ سینٹرز، دکانوں، سڑکوں اور مسجدوں کے باہر بھیک مانگتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کی PIA کی فلائٹ سے سعودی عرب جانے والے گداگروں کو نیچے اتارا گیا تھا۔ اس سے پہلے سعودی حکومت نے بھی کچھ پاکستانی بھکاریوں کو پکڑ کر ڈیپورٹ کیا تھا۔ اب یہ بھی اطلاع ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے ویزوں پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے دبئی میں بھی کثیر تعداد میں جوان خواتین کو بھیک مانگتے دیکھا ہے، جن میں کچھ معصوم بچوں کو اٹھائے ہوئے ہوتی ہیں۔ بعض خوبصورت اور جوان لڑکیاں بھی اس دھندے میں ملوث ہیں، جو مختلف فلیٹوں اور ولاز
वगैरह में घर के दरवाजे पर बेल देकर भीख मांगती हैं। इन लड़कियों को लाने वाले गिरोह एक एक भिखारी लड़की से 200 से 300 दिरहम तक एक दिन का लेते हैं। ये लड़कियां इससे ऊपर जो कमाती हैं वो उनका होता है। वो अपने भिखारी दलाल से तनख्वाह इसके अलावा लेती हैं। उनको लाने वाले ये बदखमाश लोग उनके वीज़ा, टिकट और रिहाइश का इंतज़ाम करते हैं और बाद में उनसे हज़ारों दिरहम माहाना कमाते हैं। पाकिस्तान में भिखारी ख़वातीन, बच्चे, मर्द और बूढ़े भी घरों के दरवाज़ों पर जाकर भीख मांगते हैं। इन भिखारियों की अक्सरियत शहरों और देहातों में मोटे कपड़ों के टेंटों में रहती है, जिन्हें पंजाबी में पक्कीबाज या ओड कहते हैं। उनमें अक्सर गदागर घरों की रैकी करते हैं और बाद में उन्हीं खैरात देने वाले घरों में चोरियां और डकैतियां भी करते हैं। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क में इन भिखारियों की वजह से पाकिस्तानियों के विज़िट और एम्प्लॉयमेंट वीज़ों पर पाबंदी भी लगाई गई है, जिसमें मुत्तहिदा अरब इमारात सर फहरिस्त है। पाकिस्तान के कमोबेश 30 अजला के बाशिंदों का दाखिला मुत्तहिदा अरब अमारात में बंद किया जा चुका है। यहाँ पाकिस्तान के लेबर के वीज़ों पर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है। पहले ही इस वजह से पाबंदी लगी हुई है। गदागरी के इस मकरूह पेशा की वजह से खलीजी ममालिक में पाकिस्तान बुरी तरह बदनाम हो रहा है। इससे कबल इन ममालिक में पाकिस्तानी वर्करों की बहुत इज्जत और डिमांड थी। अब आंखों से देखा और कानों से सुना है कि यहाँ हम अच्छे भले खारजी पाकिस्तानियों के बारे में भी ये रिमार्क्स दिए जाने लगे हैं, कुल पाकिस्तानी कचरा। पाकिस्तान में गदागरी के खिलाफ कानून भी मौजूद है, मगर कभी उस पर अमल किया गया और न ही मासूम और रहमदिल पाकिस्तानी कौम इन भिखारियों की हौसला शिकनी करती है। हमारी इज्तिमाई इज्जत है कि ऐसे भिखारियों की वजह से जिसका जनाजा निकलता जा रहा है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अल्फाज याद आते हैं, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगोदाव में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जिसको पहनने का ताल दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। हुकूमत के अलावा गदागरी के नासूर से छुटकारे के लिए कुछ जिम्मेदारियां आवाम पर भी आयद होती हैं। हम महंगाई में जीना चाहते हैं और अपने बच्चों की रोटी इन भिखारियों को देकर मुतमईन हैं, तो ये पक्की बात है कि अगले 100 साल मजीद हमें जिल्लत की ज़िंदगी गुजारना होगी। अगर हम चंद सालों में ही मजबूत माशी इस्तेहकाम और अपने बच्चों के लिए खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी चाहते हैं, तो आज ही से हमें ऐसे तमाम भिखारियों को भीख देना बंद करना होगी, चाहे ये भिखारी आवाम से हों या ये सरकारी भिखारी हों। बांग्लादेश ने जिस दिन भिखारी सिस्टम को खुदा हाफिज कहा था, उसके सिर्फ 4 साल बाद उसके पास 52 अरब डॉलर के ज़खायर थे। क्या हम ऐसे मिसाली और मुस्तनद काम की तकलीद नहीं कर सकते हैं? बेहतर है कि हम कशकोल उठाकर दर बदर 1-1 अरब डॉलर की सदा लगाने की बजाय इस भिखारीपन से ही जान छुड़ा लें।